ایکس مسلم عظیم خان. ایکس مسلم عظیم خان. جی سر کیا حال چال ہے؟ جی سر کیسے؟ بہت اچھے. آداب سبھی کو. کیسے ہیں آپ؟ آداب ٹھیک ٹھاک. آپ کیسے جی ہیں؟ حاجی صاحب ہیپی برتھ ڈے. مجھے Thank نہیں you, پتہ لگا کہ آپ کو برتھ ڈے. آج نہیں ہے کل جیسا ہے. کہ ابھی بات چل رہی تھی کہ میں بھی ایک لرننگ ایتھسٹ ہوں. ایکچولی میں ایک جگہ تھوڑا پھنس گیا. تو میں کافی ٹائم سے آؤٹ آف سٹی تھا تو آپ کی اسٹریم میں نہیں آ سکا. آپ کے ساتھ میری پہلے کئی بار بات ہوئی اسٹارٹنگ میں 3-4 مہینے پہلے سے ہی. میں 2 مہینے سے آپ کی اسٹریم کو جوائن نہیں کر سکا. سوری اس کے لیے. Not a problem, ہلو. sir. جی جی. اوکے سر سوال کچھ اس طرح ہے کہ میری ایک بحث ہو رہی تھی کچھ مومنوں سے. تو سوال یہ تھا کہ بھائی مان لو کہ آپ سوری ہاں انہوں نے پوچھا کہ مان لو کہ آپ کے اوپر کوئی ظلم ہوتا ہے اور آپ اس کا کچھ کر نہیں پاتے. تو جو مومن ہوتا ہے یا جو مطلب گاڈ کو مانتا ہے بلیور ہوتا ہے تو وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ میں اسے قیامت کے روز دیکھوں گا, اللہ میرا بدلہ لے گا یا گاڈ میرا بدلہ لے گا. بٹ ایتھسٹ کے لیے کیا ہے کہ وہ اس کا دنیا میں کچھ کر نہیں سکتا, اپنا بدلہ لے نہیں سکتا. اس کے لیے کیا ہوگا؟ شاید یہ کوشچن آپ کے لیے بہت عام ہو مگر میں اس کے اوپر کوئی سیٹسفائی جواب نہیں دے پایا. آپ کو کیا لگتا ہے؟ کیا میں سمجھا پایا آپ کو جو میں کہنا چاہتا ہوں؟ جی اپنا سبسٹینشل صاحب. اچھا چلیے میں اس کو ایڈریس کر دیتا ہوں. آواز آ رہی ہے میری؟ جی 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 بالکل بالکل. دیکھیے بڑا کامن ظاہری بات ہے کوشچن ہے اور اچھا کہ آپ نے اس کو پوچھا. ایسا ہے کہ پہلی بات جو پہلی چیز سمجھنے کی ہے کہ جو ان کی بات ہے نا یہ خواہش پر مبنی ہے, یہ ٹروتھ پر مبنی نہیں. پہلا جو وہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا ہونا چاہیے, ایسا ہوگا تو اچھا ہوگا کہ ہمارے پاس ایک بیلنس کرنے کے لیے اگلی لائف ہوگی جس میں ہمیں کوئی جسٹس ملے گی یا ہمیں کمپنسیٹ کیا جائے گا. یہ ایک خواہش ہے, یہ ٹروتھ پر مبنی آرگیومنٹ ہے ہی نہیں ہے. تو اس کو اس لیول پر آپ ڈسمس کر سکتے ہیں. نمبر 1 ٹھیک ہے. نمبر 2 معاملات یہ ہیں کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی ظلم ہو رہا ہے, اور میں یہاں تک آپ کو اکثر مثال دیتا ہوں اس بات کی موجود میں خط سے سب سے آسانی سے سمجھ میں آتی ہے. فرض کریں کہ ایسا آپ کے ساتھ نہ ہو لیکن فرض کریں آپ کے کسی فیملی ممبر کو اس دنیا میں مرڈر کر دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے کہ بھائی میں اپنی بات کرتا ہوں. فرض کریں کہ جی میرے کسی فیملی ممبر کو اس دنیا میں مرڈر کر دیا جاتا ہے. نہیں کوئی نہیں, ہاں میرے ساتھ ہی مان لو, کوئی دقت نہیں. تو اب میں ایک معمولی آدمی ہوں, بہت کمزور آدمی ہوں, نہ میرا کچھ سوشل مسل ہے, میں اس کے رسپانس میں کچھ نہیں کر پایا, اور جو قاتل تھا وہ ساری عمر میری جو بقیہ زندگی تھی وہ ہماری آنکھوں کے سامنے فرض کرے دندناتا پھرتا رہا اور کچھ ہم سیٹلمنٹ نہیں کر سکے. ٹھیک ہے, اور ہم اسی حالت میں اس دنیا سے چلے جاتے ہیں. اب معاملہ یہ ہے کہ اسلامک نیریٹو کے مطابق یا ریلیجس نیریٹو کے مطابق کہ جہاں روز حشر ہوگا, روز حساب ہوگا, وہاں پر کیا معاملات ہوں گے کہ وہ جو 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 ہمارا فیملی ممبر ہے, فرض کرے میرا بھائی ہے کوئی, اس کو تو زندہ کر دیا گیا. ٹھیک ہے, وہ اور اب وہ زندہ کر دیا گیا ہے ہمیشہ کے لیے ان کے نیریٹو کے مطابق. ٹھیک ہے, وہ اب جنت کے اندر تو ہر خواہش آپ کی پوری ہوتی ہے, تو ایٹ لیسٹ کیا کہتے ہیں یہ خواہش تو پوری ہو ہی سکتی ہے کہ بھائی اس پر دوبارہ, ایک تو ویسے ہی ابدی زندگی, اب اس کو کوئی مار ہی نہیں سکتا کیونکہ ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے نا وہ, تو لہٰذا وہ اب دوبارہ سے تو قتل ہو نہیں سکتا. وہ جو اس کا قاتل تھا اس کو بھی زندہ کر دیا گیا ہے. ٹھیک ہے, وہ اس کو دوبارہ سے تو قتل کر نہیں سکتا. اب ہمارا اس وقت آپ کی پاس کیا بیسس ہے کہ اس کو سزا دیں جب وہ دوبارہ کوئی حرکت نہیں کر سکتا, آپ پر اٹیک نہیں کر سکتا, آپ کو ابدی زندگی ہمیشہ کی مل چکی ہے,
اور دنیا کی 60-70 سالہ زندگی کے مقابلے میں وہ بہت زیادہ لمبی زندگی ہے. تو بنیادی طور پہ سزا اور جزا کا کانسیپٹ جب یہ دنیا ختم ہوتی ہے, یہ میں مثال اس وجہ سے دے رہا ہوں, وہ خود ہی کولیپس کر جاتا ہے, وہ دھڑام سے نیچے آ گرتا ہے. اس وقت سزا و جزا کا اور چیزیں بیلنس کرنے کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے. اس وقت کسی کو سزا دینے کا, آپ کے کسی بھائی کے قاتل کو, آپ کے فیملی ممبر کے قاتل کو اسکور سیٹ, میں نے ایکسٹریم ایگزامپل اسی لیے لیا کہ یہ سب ہم سمجھتے ہیں کہ سب سے زیادہ irreversible کرائم ہے نا. میں ہمیشہ ذکر کرتا ہوں ریورسبلٹی اور irreversibility آف دی کانسیکوینسز آف اے کرائم کے مطابق سزائیں ہوتی ہیں. ہم کسی کی جان لینے کی سزا اس وجہ سے سب سے زیادہ رکھتے ہیں کہ وہ اس دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں بالکل irreversible کرائم لگتا ہے. اگر کیا کہتے ہیں کوئی کسی کی سائیکل چوری کرتا ہے تو اگر اس کو تو کمپنسیٹ کیا جا سکتا ہے, اس کو ہم چھوٹی سزا دینے کی بات کرتے ہیں. تو پوائنٹ یہ ہے کہ دنیا جب ختم ہو جاتی ہے اس کے بعد ان چیزوں کے سوال و جواب ویسے ہی کولیپس کر جاتے ہیں. تو سمجھنے کی بات یہ کہ یہ سارے سوال اسی دنیا میں ہیں جن کے پاس, اگر کوئی انفارچونیٹ بات ہے, اب ظاہری بات ہے کہ جب تک وہ اپنے آپ کو ایجوکیٹ نہیں کریں گے تو ان کو اس بات پر صبر نہیں آئے گا کہ بھائی یہ دنیا ایسے ہی ہے اور دنیا میں کوئی تھرڈ پارٹی نہیں ہے جس نے لیول کرنا ہے فیلڈ کو ایونچولی. ٹھیک ہے, آپ کو یہ پکچر گرم لگتی ہے جیسی بھی لگتی ہے, ہاں آپ اس کے اندر میننگ پیدا کر سکتے ہیں, لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ یہ گرم لگے, ہوپ فل لگے, برائٹ لگے, جیسی بھی لگے, جو سچ ہے وہ سچ ہے, چاہے آپ کو کچھ عجیب لگے یا برا لگے. وہ آپ کو ایک جھوٹی امید دلا رہے ہیں, وہ جتنی بھی آپ کو برائٹ لگے اور آپ کو ایک روشن لگے ایز فیوچر, جو جھوٹ ہے وہ جھوٹ ہے. تو اتنی سی بات ہے. پہلی آئی ایم بیک ٹو مائی اوریجنل آرگومنٹ کہ وہ ان کی خواہش پر مبنی آرگومنٹ ہے, سچائی پر مبنی ہے ہی نہیں. اچھا سر, میں تھوڑا آپ کی بات سے اتفاق نہیں رکھ پا رہا, کیونکہ اس میں ایک وجہ یہ ہے, دیکھیے یہ ہم بات جانتے ہیں کہ جیسا ہے ویسا ہے, جیسی دنیا ہے ویسی ہے, ہم جانتے ہیں. مگر مومن کا یا ایک بلیور کا یہ کہنا ہے چونکہ میں بدلہ نہیں لے پایا تو میرا بدلہ گاڈ لے گا. سیدھا سوال ہے. ہاں, تو میں نے آپ کے سامنے یہ رکھا نا کہ وہ جو بدلہ لینے کا جو کانسیپٹ ہے وہ ابھی تو میں نے آپ کے سامنے وہ ایک پوری پکچر پینٹ کی آخرت کی. اس وقت بدلہ لینے کی وجہ کولیپس کر چکی ہوئی ہے. مطلب آپ کا وہ کرائم ریورس ہو گیا ہوا ہے نا, آپ کے بھائی کو زندہ کر دیا گیا ہے, دوبارہ قتل ہو نہیں سکتا, تو کیوں بدلہ لینا آپ نے؟ وائی؟ کوئی بیسس نہیں ہے نا. نہیں سر, یہ ہم ایسے سمجھتے ہیں کہ بیسس نہیں ہے, مگر جو بلیور سے وہ کہتے ہیں کہ بدلہ لینا جائز ہے, بدلہ لینا حلال ہے, اور بدلہ لینا انسان کی فطرت ہے. تو بدلہ اگر میں نہیں لے سکا, کیونکہ ایک کامن سی بات ہے کہ اسلام میں کہ ظالم کو روکو, اگر نہیں روک سکتے تو دل میں عہد کر لو, مطلب کہ اسے زبان سے روکو, ہاتھ سے روکو, یا دل میں عہد کر لو کہ ظالم ہے. تو ایک وہ کانسیپٹ بھی ہے. تو یہ بدلہ لینا تو فطرت ہے نا سر. تو میں مانتا ہوں, میں آپ کی بات سے بالکل اتفاق کرتا ہوں جو آپ نے ابھی بولا کہ اس ٹائم میں اس کا کوئی مطلب نہیں رہ جاتا. پر ایک جاہل مسلمان یا ایک جاہل انسان کو سمجھانے کے لیے جو کہ بہت بڑا بلیور ہے, اس کو ہم کیا ایسے جواب دے پائیں گے؟ اس کا جواب سمپل صاحب نے فرمایا ہے, آپ کو اتنی زبردست قسم کی مثال بھی انہوں نے دی ہے کہ وہاں پہ وہ بدلہ اللہ میاں اگر اس سے لے بھی لیتا ہے, لیکن اس بدلہ لینے میں اس آدمی کا فائدہ کیا ہے جس کو دنیا میں تو مار دیا گیا؟ اس سے اس کا کیا فائدہ بنتا ہے؟ یہ کویسچن رکھ کے پوچھیے ان سے. میں آپ سے, چلے آپ ایک مرتبہ مطلب ڈیول ایڈوکیٹ کا آپ مطلب رول ادا کر لیجئے کہ آپ سمجھیے کہ آپ مسلمان ہیں, آپ میرے ساتھ بحث کر رہے ہیں, میں آپ سے یہ کویسچن آپ کے اوپر کر رہا ہوں کہ جب آپ کو کسی نے مار دیا ہے, آپ بھی مر گئے ہیں, وہ بندہ مر گیا, اب اللہ کے سامنے کھڑے ہو گئے ہیں, اللہ میاں نے اس سے بدلہ آپ کا لینا ہے, لیکن اس اللہ میاں کے اس بدلے لینے سے آپ کو کیا فائدہ ہے؟ کیا آپ اس نے ظلم کیا, اس سے سزا ملنی چاہیے. آپ اس کو چھوڑیے کہ اس کو کیا مل رہا ہے یا نہیں مل رہا ہے, آپ کو کیا فائدہ ہے؟
کیا آپ ہمیں تو کوئی فائدہ نہیں ہے, ہمیں تو نہیں ہمیں کیا فائدہ ہوگا, ہمیں تو کوئی فائدہ نہیں. آپ کی تو مطلب ایک مرتبہ اس نے مطلب کہ جو وہ تیا پانچا کرنا تھا آپ کو قتل کر دیا, آپ قتل ہو کے مر گئے, آپ کے پیچھے بچے رول گئے, ہاں جی دنیا ادھر کی ادھر ہو گئی ہے, آپ کی بیوی بیچاری سڑکوں پہ آ گئی ہے, ٹھیک ہے. اب اللہ میاں اس کا بدلہ وہاں پہ لے گا اس سے, یہ کیا بات ہے؟ یہ ان کو سمجھ کے نہیں آتی کہ جسٹ بیکاز دے وانٹ سم تھنگ ٹو بی ٹرو ڈزنٹ مین اٹ از ٹرو. کہ آپ کے پاس کیا ایویڈنس ہے کہ اگر کامن سینس بنائیے, اس کے پیچھے اپلائی کیجئے کہ اللہ میاں جو اس کا بدلہ وہاں پہ لے رہا ہے اس کا آپ کو کیا فائدہ ہوا؟ آپ کی تو پوری فیملی سڑکوں پہ رل گئی, آپ کے ماں باپ جو ہیں وہ بیچارے کیا نام ہے اس کا پوری زندگی کے لیے, جب جس کسی ماں باپ کا کوئی بیٹا یا بچہ فوت ہو جاتا ہے تو ان کی زندگی کے اندر اتنا بڑا خلا پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ پوری زندگی اس چیز کو اپنے اندر سے نہیں نکال سکتے ہیں. اس بات کی سزا اللہ میاں کیا دے سکتا ہے؟ مجھے یہ بتائیے. اس کے کسی کو بھی جہنم میں ڈال دینے سے مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ جو میری پوری کی پوری ایک پشت, ہاں جی, جس کو اس اللہ میاں نے چود کے رکھ دیا, ایکسکیوز مائی لینگویج, جس مطلب کہ کیا نام ہے اس کا, ہاں جی, وہ کر کے رکھ دیا. آپ کہہ رہے ہیں کہ جی اللہ میاں اس کو اوپر جا کے سزا ڈالے گا تو میں اس لیے سیٹسفیکٹری ہوں. میرے لیے تو کسی صورت میں یہ سیٹسفیکٹری نہیں ہے. یہ دیکھیں اللہ میاں کا سسٹم بھی بڑا کافی انفیئر ہے, ہر چیز کی سزا وہی ہے, آگ میں جلائے گا ہمیشہ کے لیے. اگر عورتیں نافرمان ہیں اپنے شوہر کی تو ان کو آگ میں جل رہی ہوں گی, زیادہ تر عورتیں جہنم کی وہ ایندھن ہوں گی. تو یہ کیا بکواس سا سسٹم ہے؟ کس کو اپیل کرتا ہے کہ ڈز اٹ میک اینی سینس؟ یہ ایک ہی پنشمنٹ ہر چیز کے لیے. ہاں جی, آپ یہ ان سے ضرور کوشچن کیجئے, اگر ان کے پاس کوئی جواب نکل آتا ہے ہاں جی تو ویل اینڈ گڈ, ہم اس کا آگے جواب دے دیں گے. لیکن میرا یہ میرا مطلب کہ ایک بڑی کامن سینس کی بات ہے کہ اللہ اس کا بدلہ لے یا نہ لے, یہاں پہ وہ ظلم ہو گیا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ تو چلیے میں اچھے سے سمجھ پایا آپ نے جو مجھے بتایا. میں نے کافی کوشش کی جواب دینے کی, پر میں اتنے اچھے سے نہیں سمجھا پایا انہیں. اچھا, کچھ وقت ہے آپ کے پاس اور یا آپ کنٹینیو کریں گے کسی اور کے ساتھ؟ بولیے. بہت سے لوگ اور اچھا بس ایک لاسٹ میرا سوال یہ تھا, آپ ذرا ٹاپک بدلیں ذرا, ایک دو سینٹس میں بھی اس میں جو فطرت والی جو آپ نے بات کی تھی نا کہ ہماری فطرت میں ہے, مجھے نہیں پتا کہ آپ کو کس حد تک مشکل درپیش آئے اپنے آڈینس کو ایکسپلین کرنے کے لیے, لیکن میں چاہتا ہوں کہ کم سے کم آپ اس بات کو سمجھ لیں اور پھر آپ اپنے طریقے سے سمجھائیں. دیکھیے, آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ آپ کی فطرت میں بدلہ لینا کیوں ہے, ٹھیک ہے. اس کے لیے آپ کو پہلی بات یہ ہے کہ ایوولوشن سمجھنا پڑے گی, ٹھیک ہے. بغیر اس کے آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی. لیکن آسان الفاظ میں پہلی بات تو یہ ہے کہ بدلہ آپ جب لینے کی آپ کے اندر ایک انسٹنکٹ جو پیدا ہوتی ہے وہ بھی دراصل ایک کلیکٹیو ڈیٹرنس کو اسٹیبلش کرنے کے لیے ہوتی ہے. ڈیٹرنس کا مطلب یہ ہے کہ آپ حالانکہ آپ یہ سوچ کے نہیں کر رہے ہوتے لیکن وہ پرپز سرو کر رہی ہوتی ہے. ڈیٹرنس کا مطلب یہ ہے کہ بھائی آپ کے ساتھ ایک دفعہ ہوا ہے, اگر آپ نے آگے سے کچھ نہ کیا تو لوگ تو آپ کو فری لنچ سمجھیں گے, آپ کو دوبارہ رن اوور کر جائیں گے. تو آپ کو کچھ نہ کچھ کرنا ہے ٹو سگنل کہ بھائی میرے ساتھ اگر برا کرو گے تو تمہارے ساتھ بہت برا ہوگا, تو آئندہ میرے ساتھ یہ برا نہیں کرنا. وہ انڈیویجول لیول پر بھی ڈیٹرنس سیٹ کر رہا ہے اور سوسائٹی کی لیول پہ بھی ڈیٹرنس جو ہے وہ سیٹ کر رہا ہے کہ لوگوں کو پتہ لگے گا کہ اگر کسی کے ساتھ آپ برا کرتے ہیں تو ان کے ساتھ برا ہوگا. یہ بدلے کی آپ کی فطرت میں ریٹیلیٹ کرنے کی اور ریسیپروکیٹ کرنے کی بنیادی وجہ یہ ہے, ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ فطرت کے اندر آپ کے اندر یہ بھی ہے کہ بھئی اگر آپ کا نقصان جب پورا نہیں ہو سکتا, جتنا بڑا نقصان ہوتا ہے اتنی بڑی بدلے کی انسٹنکٹ آپ کے اندر, ریونج ٹیکنگ انسٹنکٹ جو ہے نا وہ اٹھتی ہے. یہ دونوں ہی باتوں پہ جب آپ یہ غور کر لیں گے نا کہ آپ کی فطرت میں ایسا کیوں ہے, اب دنیا میں تو یہ باتیں دے میک اے لاٹ آف سینس, آلدو کہ
میں اس پر بھی میرا اوپینین ایوالو کیا ہوا ہے اوور ٹائم. جس طریقے سے ہمارے جسٹس سسٹم ایوالو کر رہے ہیں, اب اس طریقے کی سزائیں نہیں ہوتی, کیپٹل پنشمنٹ نہیں ہوتی, وہ ساری تو میں تو اس طرف کی طرف ایوالو, میرا اوپینین اس طرف کو ایوالو کیا ہوا ہے. لیکن اگر ہم اس کو پریمیٹیو سوسائٹی کے پرسپیکٹو سے بدلے کو اگر جسٹیفائڈ بھی سمجھیں تو وہ ان دیٹ کانٹیکسٹ ہے. اگر کسی کو یہ سمجھ میں آ جائے گی نا کہ میری فطرت میں بدلہ لینا کیوں ہے, کیونکہ وہ دو پرپزز سرو کر رہا ہے کہ آئندہ میرے ساتھ میرے ساتھ ایسا برا کوئی نہ کرے, نمبر ایک. نمبر دو, تاکہ دوسروں کا نقصان کم ہو. او بھائی اس سیٹ اپ میں تو نہ صرف یہ کہ آپ کا نقصان پورا ہو گیا ہے, آئی ایم بیک ٹو دی اوریجنل ایگزامپل جو میں نے دی تھی, آپ کا نہ صرف یہ کہ جی نقصان پورا ہو گیا ہے, بلکہ آپ یہ سمجھیں کہ آپ کو نقصان, وہ جو 60 سالہ زندگی پانی تھی آپ کے بھائی نے, اس کے نتیجے میں تو آپ کو لاکھوں سال کی زندگی مل گئی. نہ صرف نقصان پورا ہوا, آپ اوور کمپنسیٹ ہو گیا, اور آپ کو یہ پتا ہے کہ آئندہ آپ کے ساتھ کوئی بری حرکت نہیں کر سکتا. تو وہ آپ پھر جو آپ کی فطرت میں بدلا تھا نا, وہ اس دنیا کے کانٹیکسٹ میں دیٹ فطرت میک سینس. اس کانٹیکسٹ میں وہ فطرت بھی ڈیزالو ہو جانی چاہیے, یا ایٹ لیسٹ اگر آپ کی دماغی, اگر یہ لوگ اس بات کو مانتے ہیں کہ دیر از لائف آفٹر ڈیتھ, اور آپ کی پرسنالٹی اور آپ کا دماغ اور یہ تھنکنگ کیپیسٹی اسی طریقے کی رہے گی, ٹھیک ہے, تو اس وقت انسان سوچنے کی قابلیت رکھے گا نا کہ بھائی اب کیا فائدہ ہے بدلہ لینے کا. اب اگر میری فطرت میں تھا تو وہ دنیا میں تھا, اس وقت اس فطرت کا کوئی مطلب نہیں ہے. تو یہ میرا اوریجنل جو پوائنٹ تھا جو میں نے پہلے کرنے کی کوشش کر رہا تھا. اب آپ اس کو جیسے مرضی اپنے آڈینس کو ایکسپلین